بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب قرآن میں 3 لفظ ہیں کہ شیطان اپنا سسٹم کیسے بناتا ہے۔ پہلا لفظ ہے ہمزات، دوسرا لفظ ہے نفخات، تیسرا لفظ ہے نفسات، سے 3 نقطے والی ہمزات، نفخات، نفسات۔ یہ سسٹم کو 3 پلر دیتا ہے، اس کے ذریعے شیطان سسٹم کریٹ کرتا ہے، اور ہمیں براءت کرنی ہے اس سسٹم سے۔ جب تک تم شیطان شناس نہ بنو گے تب تک شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اہل بیت نے کمپلیٹ سکھایا کہ اے جوان، اے بزرگ، اگر اس بچے کو اس معاشرے میں بڑا کرنا ہے تو تجھے شیطان کے حربوں کو سمجھنا ہے۔ اگر تو تولا اور تبرہ کا ماننے والا ہے تجھے کمپلیٹ براءت کرنی ہے اس سسٹم سے جو سسٹم تیرے بچوں کو تباہ و برباد کر دے گا۔ ہمزات یعنی شیطان پہلے جنگ کرتا ہے، یہ 3 حربیں ہیں شیطان کے، 3 ہتھیار ہیں اللہ کے سسٹم سے لڑنے کے لیے، کیونکہ اس نے قسم کھائی ہے لَأُغْوِيَنَّهُمْ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے خدا مجھے تیری عزت کی قسم ہے۔ شیطان کا نام تھا عزازیل، یعنی وہ بندہ جو اللہ کا عزیز تھا، کیونکہ اللہ کا عزیز تھا اس نے اس کی عزت کی قسم کھائی کہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے، گمراہ کروں گا میں سب کو، بھٹکاؤں گا ان کو تیرے راستے سے، شرک جلی میں ان کو لاؤں گا۔ میں اگر یہ کہوں گا کہ میری عبادت کرو یہ نہیں کریں گے، لیکن میں ان کے عمل کو اپنی عبادت میں شامل کر لوں گا، یہ کریں گے وہی جو میں چاہوں گا۔ تو فرمایا پہلی جنگ یہ کرتا ہے، یہ اللہ کے خلیفۃ اللہ کو، اللہ کے بھیجے ہوئوں کو، ولی اللہ کو یہ تحقیر کرتا ہے، اس کی ایسا کام کرتا ہے کہ معاشرے میں وہ ذلیل بنے، یہ علماء کی تحقیر کرواتا ہے، یہ ان کو گالیاں دلواتا ہے، یہ معاشرے میں ان کے اسٹیٹس اور ان کی ویلیو کو گرا دیتا ہے، کیونکہ اگر یہ تحقیر ان کے وجود میں آ گئی تو لوگ علماء کی طرف نہیں، جب علماء کی طرف نہیں جائیں گے لوگوں کی زندگی کے رول ماڈلز اور ہوں گے۔ آج کیا دیکھ رہے ہو شیعت کے اندر یا آؤٹ آف شیعہ، کیا کیا جا رہا ہے؟ علماء کی تحقیر، مراجع کو گالیاں، اور یہ سلسلہ اور یہ کام اگر کوئی آج کر رہا ہے اسے سمجھنا چاہیے تو علی کے سسٹم میں نہیں رہ رہا، تو امیر شام کے سسٹم میں رہ رہا ہے۔ یہ گالی دینے کا وتیرہ کہ رہبر معظم سے لے کر آغا سیستہ ہے، ہر مرجع کو یہ لوگ گالیاں دے رہے اور کہہ رہے علی کے ماننے والے، یہ کیسی تبرہ ہے تمہاری؟ تم اسی سسٹم میں پڑھنے والے اور پلنے والے ہو اور انہی کے ایجنٹ ہو۔ ایک میرے مولا کی زندگی کا ایک لمحہ دکھاؤ جب علی نے کسی کو گالی دی ہو۔ پہلا کام کرتا ہے ہمزات، یہ شیاطین کی فوج ہیں جو کر رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں، یہ شرک جلی میں مبتلا ہیں جن کو پتہ ہی نہیں، یہ تتبع شیطان کی منزل پر ہیں، یہ عبادت شیطان میں گمراہ ہو رہے ہیں، لیکن جن کو پتہ نہیں کہ ہم زندگی میں کر رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں۔ فرمایا یہ پہلا کام جو شیطان ہمزات، یہ اللہ کے ولیوں کو بدنام کرتا ہے، رسول خدا پر بہتان، علی پر بہتان، جناب یوسف پر دیکھیں بہتان، ہر نبی پر بہتان، بہتان، ولیوں پر، علماء پر، یہاں تک کہ آپ کے پاس ڈیپ میں نہیں جاؤں گا، مختلف لوگ نظریات کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی قیادتوں کو تباہ کر دیا گیا بہتان لگا لگا کر۔ کیوں پاکستان میں شیعت کا یہ حال ہے؟ ڈفرنٹ لیڈرشپس میں ہم بٹ گئے، جوان آج پریشان ہے، مجھ سمیت، گم جائیں تو کہاں جائیں بھائی؟ کوئی سمجھانے والا نہیں، کوئی بتانے والا نہیں، اس بھیڑ بکریوں کی طرح قوم کو آزاد چھوڑ دیا، جہاں جاؤ جہاں جا کر بیٹھ جاؤ، جہاں دل کرے چارہ کھاؤ۔ وہی ہمزات والا کام کیا پاکستان میں، اپنوں نے کام کیا، اس قوم کو ذلتوں میں گرفتار کر دیا جہاں پر ہمزات۔ یہی کام ایران میں کرنا چاہا تھا جب احمدی نژاد کی حکومت تھی، رہبر معظم کے اوپر الزامات لگائے گئے۔ بی بی سی آپ کھولیں گے تو آپ کو کہا کہ رہبر، آپ بی بی سی کی رپورٹ پڑھیں نا، یہ پورے شیطان کا سسٹم ہے۔ آپ دیکھیں یہ شیطان کرتا کیا ہے، ایک سیاستدان دوسرے سیاستدان کو خراب کرنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ کیریکٹر کو خراب کیا جاتا ہے۔ بی بی سی نے ایک رپورٹ بنائی سید علی خامنئی پر کہ سید علی خامنئی جو پیپ ہے نا، ایک سگریٹ آدمی پیتا ہے پیپ میں ڈال کے، کہ ان کا پیپ جو ہے وہ صرف وہی $50,000 کا ہے، جہاں وہ رہتے ہیں ان کے نیچے ایک بہت بڑا، سمجھیں بڑا گھر ہے، اور وہاں پر ان کے کوئی 8-10 گھوڑے ہیں، ان کے کپڑے اتنے مہنگے ہیں، ان کے گھوڑے اتنے مہنگے ہیں۔ فیک نظام کریٹ کرتا ہے تاکہ لوگوں میں اس کی رغبت اور محبت کو ختم کرے۔ تو صرف تاریخ کو پڑھ نہیں، وہ جانتا ہے کہ معاشرے میں کیسے کام کرنا ہے۔ شیطان اتنا اپنے سسٹم کو ایسا بناتا ہے کہ تجھے سسٹم میں گرفتار کر دیتا ہے۔ جتنی تمہاری معاشرے میں پریشانیاں اور بیماریاں ہیں، اور شیعہ اس ذلت اور خواری میں رہ رہا ہے، کس وجہ سے؟ کیونکہ ہم اسی سسٹم کی اتباع میں ہیں۔ اور پھر کہ مولانا پاکستان کے شیعہ کی لبنان کی طرح نہیں ہے، ایران کی طرح نہیں ہے، بھائی کیسے بنو گے جب تم اسی سسٹم کے پیروکار بن جاؤ گے۔ دوسرا فرمایا ہمزات، اور دوسرا ہے نفخات۔ نفخات پہلے اس امام کو ذلیل کرتا ہے نا، امام حق کو ذلیل کرتا ہے، بدنام کرواتا ہے۔ بدنام کروانے کے بعد جب اس کی شخصیت ختم ہو جاتی ہے تو پھر شیطان نفخات میں آتا ہے۔
پھر کیا کرتا ہے؟ اس امام عادل کے مقابلے میں امام جور کو بناتا ہے، فیک پرسنالٹی، فیک امام فرعون کو بنائے گا، اس کے مقابلے میں ایک کاذب، ایک جھوٹا امام لائے گا، اس امام کو لا کر کھڑا کر دے گا کہ جب مولا علی نے سنا کہ انہوں نے شورا بنائی ہے، سقیفے کے بعد ایک شورا بنی نا، 6 لوگوں کو منتخب کیا کہ خلیفہ کون بنے، تو مولا فرماتے ہیں کہ علی کو افسوس ہے، انہوں نے علی کو ان کے مقابل میں جا کے کھڑا کر دیا ہے۔ مولا فرماتے ہیں مجھے ان کی برابری میں لا رہے ہیں، کہاں علی اور کہاں وہ۔ یہاں تک مولا نے فرمایا کہ الدہر انزلنی ثم انزلنی ثم انزلنی، اس معاشرے نے علی کو اتنا نیچا کیا، اتنا نیچا کیا، اتنا نیچا کہ اب لوگ کہتے ہیں علی یا معاویہ، کہ تم نے علی کو معاویہ کے ساتھ لا کر کھڑا کر دیا۔ کہاں وہ عابد، کہاں وہ زاہد، کہاں وہ مفسر قرآن، کہاں وہ قاری و تالی قرآن، کہاں وہ برادر رسول، کہاں وہ شوہر بطول، کہاں وہ بابا حسنین۔ اتنا معاشرہ نیچے لاتا ہے، یہ شیطان کا کام تھا۔ یہ اصل امام کے مقابلے میں ایک بدل کو، فارسی میں کہتے ہیں ایک بدل چیز کو، نقلی چیز کو لا کے کھڑا کر دیتا ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنا، جب نقل بنتا ہے نا تو اصل کی ویلیو ویسی بڑھ جاتی ہے۔ فیک کرنسی کے فیک کرنسی ہوگی تو پتہ چلے گا کوئی اصل ہے، فیک سونا ہوگا تو پتہ چلے گا کوئی اصل ہے۔ تو یہ فیک آ کر بتاتے ہیں کہ جاؤ کسی اصل کو ڈھونڈو۔ تو پہلا کام ہمزات، اس پرسنالٹیز کو یہ خراب کرتے ہیں، گراتے ہیں۔ کوئی کام جو آپ دیکھتے ہیں وہ شیطانی صفات والا، شیعہ ایسے، شیعہ ویسے، امام ایسے، امام ویسے، یہ پہلے امام عدل کو اور امام حق کو خراب کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب خراب کیا تو اس کے مقابلے میں فیک پرسنالٹیز لاتے ہیں، اس کے مقابلے میں فیک امام لاتے ہیں۔ اب ہمزات آپ نے سمجھ لیا اور اس کے بعد نفخات آپ نے سمجھ لیا۔ تیسرا کام جو شیطان کرتا ہے بہت مشکل کام ہے، جس میں ہم سب کو جکڑ لیں، کیونکہ پہلے کام سے بھی براءت کرنا آسان ہے۔ مثلا اس نے اس امام کو اگر برا بلا کہا، آپ نے اس سے براءت کی، آپ نے علی کی شان میں قصیدے پڑھے۔ اس نے فیک امام بنایا، آپ نے فیک کو چھوڑ دیا اور آپ نے علی بن ابی طالب کی اطاعت کی۔ تیسرا کام بڑا مشکل ہے، اس کو کہتے ہیں نفسات، نفاسات فی العقد۔ یہ نفسات کو پیدا کرتا ہے۔ نفسات کیا؟ یہ تیرے وجود میں ضرورتوں کو پیدا کرتا ہے، وہ ضرورتیں جو شیطانی ضرورتیں ہیں، یہ تجھے عبد ضرورت بناتا ہے۔ اور آسان کروں، یہ تجھے عبد عادت بناتا ہے، یہ تجھے عادتوں کا غلام بناتا ہے۔ پہلے ضرورت بناتا ہے، پھر ضرورت کو عادت بناتا ہے، پھر تجھے عادت کا غلام بنا دیتا ہے۔ اب تو اس عادت کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، اب تو اتباع عادت میں چلا۔ جب اتباع عادت، وہ عادت شیطانی عادت ہے، لہٰذا تو عبادت شیطان کرنی، یہ شرک خفی ہے۔ چھوٹی سی مثال دوں، آپ کو ایک عادت ہے موبائل کی، تصور کر سکتے ہو 1 ہفتہ بغیر موبائل کے رہ کے دکھاؤ، زندگی اجیرن ہو جائے گی، مزہ نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے موبائل کی عادت ڈال دی۔ 30 سال پہلے موبائل کا تصور بھی تھا، کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ موبائل کی ضرورت نہیں تھی نا۔ اب کیونکہ موبائل کی ضرورت ہے تو عادت ہے، جب عادت ہے تو میں موبائل کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ بندہ مولا علی کے بغیر تو رہ لے گا، لیکن موبائل کے بغیر بڑا مشکل ہے موبائل کو چھوڑنا۔ اتنا ساتھ امام زمانہ کے ساتھ بھی نہیں جتنا میرا موبائل کے ساتھ، چھوٹتا ہی نہیں مجھ سے۔ 30 گھنٹہ جیب میں ادھر ہے کہاں ہے، اور ذرا سا مہنگا ہو اور گم ہو جائے تو پھر حزن بھی ہوتا ہے نا، سمجھ رہے ہو؟ حزن لا خوف علیہم، سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ ضرورت بناتا ہے اور ضرورت میں عادت بناتا ہے اور عادت سے محبت بناتا ہے۔ جب وہ چھوٹتی ہے تو حزن آتا ہے۔ موبائل گم ہوا، بندہ محزون ہو گیا۔ گاڑی کو ضرورت بنایا، گاڑی گم ہو گئی، بندہ محزون ہے۔ 1 ہفتے سے کھانا نہیں کھا رہا، میری گاڑی گم ہو گئی ہے، میری موبائل گم ہو گئی ہے۔ ضرورت ایجاد کرتا ہے۔ اب بچہ ضد کرتا ہے باپ سے، مجھے یہ موبائل چاہیے، وہ بھوک ہڑتال کرتا ہے گھر میں۔ دیکھ رہے ہو کتنے اچھے طریقے سے تیری زندگی میں ضرورتوں کو پیدا کر رہا ہے۔ اتنی ضرورتیں بناتا ہے، اتنی ضرورتیں بناتا ہے، تو ان ضرورتوں کے پیچھے بھاگتا ہے۔ کتنے ہمارے ایسے مومنین ہیں جن کے گھروں میں اتنی چیزیں ہیں جن کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہے، جن کا استعمال نہیں ہے لیکن ہے۔ امیروں کے گھروں میں جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں ایک پینٹ لگی ہوئی ہے، بھائی کتنے کی لیے تم نے؟ یہ مولانا بہت مہنگی ہے، 2 لاکھ کی ہے۔ استعمال میں ہے یہ میرے؟ نہیں ہے، لیکن میں نے دیوار پہ لگائی ہوئی ہے۔ اتنی کتنی چیزیں میرے بیڈ روم میں، میرے کمرے میں، میرے ہال میں پڑی ہوئی ہیں جن کو میں استعمال بھی نہیں کرتا، لیکن کیونکہ شیطان نے ایجاد ضرورت کیا ہے میں اسے لے کر آتا ہوں۔ اب قرآن میں آواز آتی، انہی چیزوں کا تجھ سے سوال ہوگا، انہی لوگوں کو خدا مس کرے گا، تجھے جہنم کی آگ کو چکھائے گا کہ تم نے زندگی میں ان چیزوں کو لایا جن کی ضرورتیں نہیں تھی، لیکن وہ ضرورت تیری نہیں تھی، اس ضرورت کو شیطان نے تیری زندگی میں پیدا کیا تھا۔
آسان سی مثال دو، ایک بندہ سگریٹ پیتا ہے، کیوں پیتا ہے؟ کیونکہ سگریٹ کی ضرورت کو محسوس کرتا ہے۔ میں سگریٹ نہیں پیتا، کیوں؟ کیونکہ میں سگریٹ کی ضرورت کو محسوس نہیں کرتا۔ جب اس کی ضرورت اس کی عادت بن گئی، اب وہ پیسہ خرچ کرے گا۔ ایک انسان کو نشے کی عادت ہے، وہ چوری کرے گا، وہ گٹر کے ڈھکن بھی اٹھا کر لے کر جائے گا کیونکہ اس میں ضرورت ہے۔ آپ کیوں نہیں کرتے یہ کام؟ کیونکہ آپ کی زندگی میں وہ ضرورت نہیں ہے۔ وہ پہلے تجھ سے کھڈا کھدواتا ہے، کھدوانے کے بعد پھر تجھی سے بھرواتا ہے۔ تو روز کھڈے کھودتا ہے، پھر روز ان کھڈوں کو بھرتا ہے۔ لیکن جس نے اس ضرورت کو کھڈا کھودا ہی نہیں تو بھائی بھرنا کیسا؟ وہ پہلے ضرورت کو ایجاد کرتا ہے، پھر تجھے اس ضرورت کے پیچھے بھگواتا ہے، پھر اس کو عادت میں بدل دیتا ہے، پھر تجھے غلام عادت بنا دیتا ہے۔ اب یہ کہتا ہے میں غلام علی ہوں، پر غلام علی نہیں ہوتا، غلام عادت ہوتا ہے۔